بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذکر سرات حق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سدرا بطول، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے معافی، معذرت طلبی، معافی مانگنا، معذرت کرنا اور معاف کرنا۔ اس معذرت کے لفظ کو ہم دو طرح سے ایکسپلین کریں گے، ایک خود معذرت کرنا اور دوسرا کسی کی معذرت کو قبول کرنا۔ تو ہم مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت کریں گے۔ معاف کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی روح جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور پاک و پاکیزہ محسوس کرتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہزار غلطیاں کرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کوئی سامنے والا انسان غلطی کرتا ہے اور وہ آ کے معذرت کرتا ہے، وہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ ہم ہزار غلطیاں کرتے ہیں تو ایک غلطی ہم اپنی ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، تو پھر سامنے والے انسان کو اپنے جیسے انسان سمجھ کر اس کی غلطی کو کیوں معاف نہیں کیا جائے؟ یا تو پھر انسان خود غلطیاں کرنا چھوڑ دے یا پھر دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ اللہ کے نزدیک دو بہت بڑے عمل ہیں جن کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے معاف کرنا۔ یاد رہے کہ یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس کی مکمل طور پر سمجھ آتے آتے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کے سکون کے لیے اپنے دلوں کے سکون کے لیے، اپنے دلوں کے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے معاف کر دینا جو ہے وہ بہت بڑا اچھا عمل ہے۔ معاف کر دینا بہت ہی اچھا کلیہ ہے سکون قلبی کے لیے۔ ایک روایت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب کوئی انسان آپ کے سامنے اپنی کسی خطا پر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ عذر پیش کرنا اپنی غلطی پر اعتراف جرم میں آتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کی غلطی نہ ہونے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ فراخ دلی کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر پیش کرتا ہے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، مگر آپ اس کا عذر قبول نہیں کرتے، اس کو معاف نہیں کرتے، تو پھر آپ میری شفاعت کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ دیکھیں، انسان ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اپنے نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ تو جب آپ ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار، پھر کسی دوسرے کی خطا کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ پھر کسی دوسرے کی غلطی کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ خود معافی کے طلبگار ہیں، جب آپ خود معافی کے امیدوار ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوسرے
بہن بھائی یا کسی بھی انسان کی کوئی بھی خطا ہے تو اس کو معاف کریں. آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور یہ چیز حدیث نبوی سے واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. اچھا، معاف کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. جن میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کہے کہ یہ عمل میرے سے سرزد ہوا ہے، یہ غلطی میرے سے سرزد ہوئی تو ہے، مگر میں اپنی اس غلطی کو قبول کرتا ہوں، اس پر میں معذرت کرتا ہوں اور آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں ایسی خطا دوبارہ نہیں کروں گا. تو یہ توبہ کے، یہ جو معذرت طلبی ہے یہ توبہ کے معنی میں جائے. تو جب کوئی انسان اپنی غلطی سے، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یاد رہے کہ آپ اس خالق اکبر کی مخلوق ہیں کہ جو شدت سے، کائنات میں کوئی چیز کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا آپ کا خالق و مالک آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. تو جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو آپ کا خالق آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس خالق و مالک نے خود یہ وعدہ کیا ہے، خود یہ کہا ہے کہ کوئی کائنات میں چیز کسی کا اتنے شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا خالق اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. ایک ارشاد گرامی میں انسان کو توبہ کرنے کی ہدایت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ اپنے خالق سے توبہ کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے مخاطب ہوا کرو کہ اے معبود تیرے لیے ہی ہے تمام تعریف. جیسا کہ دعا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف کرو، حمد و ثنا کرو، اس کے بعد دعا کرو تو وہ دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے جب آپ اپنے خالق و مالک کے سامنے توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، معذرت کے لیے پیش کرو، تو جب آپ اس کی حمد و ثنا کو پہلے کرو، پہلے اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرو، بعد میں توبہ کرو تو وہ توبہ بھی آپ کی جلد قبول ہوگی. تو یہ اس روایت سے واضح ہے، جس روایت میں انسان کو ہدایت دی گئی ہے توبہ کے لیے کہ آپ کی توبہ کس صورت میں زیادہ جلدی قابل قبول ہوگی. اے معبود تیرے لیے ہی ہے تمام تعریف، اس بات پر کہ تو نے گناہوں کے جاننے کے بعد پردہ پوشی کی اور اطلاع کے بعد عافیت و سلامتی بخشی. یوں تو ہم میں سے ہر ایک ہی عیوب و نقائص کے درپے ہوا، مگر تو نے اسے مشتہر نہ کیا، اور افعال بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ کیا، اور پردہ خفا میں برائیوں سے آلودہ رہا مگر تو نے اس کی نشاندہی نہ کی. کتنے ہی تیرے منہیات تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے، اور کتنے ہی تیرے احکام تھے جن پر تو نے کار بند رہنے کا حکم دیا مگر ہم نے ان سے تجاوز کیا. اور کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں، اور کتنی ہی خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب کیا. دیکھنے والوں کی بجائے تو ان پر آگاہ تھا، اور قدرت رکھنے سے تو زیادہ ان کے افشا پر قادر تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے بارے میں تیری حفاظت و نگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ اور ان کے کانوں کے بالمقابل دیوار بن گئی. پھر اس پردہ داری و عیب پوشی کو ہمارے لیے ایک نصیحت کرنے والا اور ایک بدخوائی و ارتکاب گناہ سے روکنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، راہ توبہ اور طریق پسندیدہ پر گامزن کا وسیلہ قرار دے، اور اس راہ پیمائی کے لمحے قریب کر، اور ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا نہ کر جو تجھ سے ہمیں غافل کر دیں، اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مخلوقات میں تیرے برگزیدہ اور ان کی پاکیزہ عزت پر جو کائنات میں تیری منتخب کردہ ہے،
رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے فرمان کے مطابق ان کی بات پر کان دھرنے والا اور ان کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے۔ تو اس عبارت میں انسان کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پیش ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کے لیے خود کو پیش کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجے، اپنے خالق کبریا کی حمد و ثنا کرے، اپنے خلق کرنے والے کی، اپنے حقیقی مالک کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے، پھر اس کی صفات کو کچھ اس طرح سے پیش کرے کہ اے خالق، جب میں گناہ کر رہا تھا تو تب میرے گناہ کو دیکھ رہا تھا، تجھ کو میری غلطی کا علم تھا، اس کے باوجود تو نے میری پردہ پوشی کی، میری عزت کو منتشر نہیں ہونے دیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہونے دیا کیونکہ تجھے تیرے بندے سے پیار ہے، تو اپنے بندے کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی پردہ پوشی کی، اس کی عیب پوشی کی۔ انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ اپنی تمام تر غلطیاں جو ہیں ان کو قبول کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اے خالق، تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تیرے احکام ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مگر کتنے ہی تیرے ایسے حکم ہیں ان کو میں نہیں مان سکا، کتنے ہی ایسے فرائض تھے جو میں ادا نہیں کر سکا، اور میں مسلسل گناہ کی طرف راغب ہوتا گیا، اور میرے گناہ گار ہونے کے باوجود تو میری پردہ پوشی کرتا رہا، میرے گناہ گار ہونے کے باوجود تو نے میرا رزق بند نہیں کیا۔ اے خالق، میرے گناہ گار ہونے کے باوجود، میری غلطیوں کا علم ہونے کے باوجود، میرے قریب تر ہو کر ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود تو نے میری پردہ پوشی کی، تو نے مجھے کسی رات بھوکا نہیں سلایا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جب تو اپنے بندے سے اس قدر پیار کرتا ہے تو پھر اس بندے کی توبہ قبول فرما اور اپنے بندے کو اس طرح کا بنا دے کہ وہ تیرے احکامات کو مانے، اپنے فرائض پر پورا اترے اور ہر اس کام سے اجتناب کرے جو تیری ناراضگی کا باعث بنتا۔ تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور ہر اس چیز کی محبت نکال دے جو مجھے تیری راہ سے ہٹاتی ہو، جو مجھے تجھ سے گمراہ کرتی ہو، جو مجھے گمراہی کے راستے پر ڈالتی ہو۔ جب انسان اس طرح سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بہت جلد جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ معافی کے ٹاپک پر مختصر سی گفتگو تھی، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔